تو یہی میں بتا رہا تھا کہ دیکھو جب میں بیٹھا ان لوگوں کے ساتھ تو وہ اتنی چھوٹی ان کی ایج تھی، اتنے وہ یعنی ینگسٹر تھے، 2 سال ہوئے تھے ابھی وہ انڈسٹری میں آئے تھے، یعنی 2 سال پہلے وہ کسی یونیورسٹی میں تھے اور وہ گالیاں دیے جا رہے، سیلری ٹھیک نہیں ہے، ایک جوس کی جگہ 2 جوس دینے چاہیے ان کو، ٹیشو پیپر پورے سے نہیں ہے، کھانے 4 ملنے چاہیے. تو جب وہ لمبی تقریر کر رہا تھا تو میں اس کی بات نہیں سن رہا تھا. میرا جو فوکس تھا وہ اس بات پہ تھا کہ یار اس کی ایج اتنی چھوٹی ہے اور یہ کتنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہا ہے. خیر تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو آج تمہیں 2 سال ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے، آج سے 2 سال پہلے تم یونیورسٹی میں تھے اور یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تم دعا کرتے تھے کہ تمہیں اس کمپنی میں جاب ملے، اور جب پتہ چلا کہ یہ کمپنی یہاں پہ ہائرنگ کرنے آ رہی ہے تو تم نے دن رات تیاری کی اور اگین اپنی اماں سے کہا کہ دعا کرنا کہ میرا آج انٹرویو وغیرہ اچھا ہو جائے. اور جب تمہیں وہاں کا تمہارا انٹرویو وغیرہ ہو گیا تو انہوں نے آفر لیٹر دیا اور تم نے اپنے پیرنٹس کو بتایا، تمہارے پیرنٹس نے پورے خاندان کو بتایا کہ بھائی میری کسی نے تمہیں کہا زیادہ مت بتانا کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے، کسی نے تمہیں کہا سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ مت کرنا، کسی نے کہا سیلری مت بتانا، اور اس طرح کے تمہیں مشورے ملے. آج 2 سال بعد جب وہ تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں تو تم دعا کر رہے ہو کہ تمہیں اور خواہشیں ہوں اور چیزیں ملیں اور یہ سب کچھ برا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم آج مانگ رہے ہو کل جب تمہیں مل جائے تم پھر وہی دکھی ہو جاؤ، پھر اسی طرح گالیاں دے رہے ہو. اس نے مجھے آگے سے جواب دیا، مجھے کہتا ہے کہ یار آپ تو نا بس ایسے ہی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اگر انسان آگے بڑھنے کی بات نہ کرے تو پھر تو بندہ اونٹوں کے زمانے میں رہے گا. میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ اگر آپ ایمبیشیس نہ ہو، آگے بڑھنے کی خواہش اظہار نہ کریں تو آپ کیسے آگے ترقی کریں گے. لیکن یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میں نے سمجھایا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک کار کی مانند ہے. جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ کار کی مانند ہے، گاڑی کی مانند ہے، وہ میرا نا مذاق اڑانے لگ گیا. مجھے کہتے ہیں کہ یار اب علی بابا کوئی ایسی بات لے کے آئیں گے جو آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی. میں نے کہا بھائی صبر کر، سن تو لے، اور اگر نہ اچھی لگے تو ایک کان سن کے دوسرا نکال دینا. کہنا چلو بتاؤ. تو میں نے نا اسے کہا کہ کار کی مانند ایسے ہے کہ ہم یہ جو آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ گاڑی کی ریس ہے. یعنی اگر میں کراچی سے اسلام آباد جا رہا ہوں اور میں موٹر وے پہ ہوں تو میں گاڑی کو ریس دوں گا، جتنی اچھی گاڑی ہے 120 کلومیٹر پر آور بڑھاتا جاؤں گا جتنی گاڑی کی کیپیسٹی ہے اور جتنا وہ روڈ ہے. لیکن جب کوئی رکاوٹ آئے گی راستے میں، کوئی ٹوٹی ہوئی کوئی جمپ آ گیا، کوئی بریکر آ گیا، اسپیڈ بریکر آ گیا، تو میں گاڑی کو بریک سے آہستہ کروں گا. یعنی زندگی کو شکر سے گزاروں گا. شکر ہمیں اس وقت بیلنس کرواتا ہے ہماری زندگی کو. اگر میں گاڑی کی جو ریس یعنی اپنی گاڑی کے فیوچر سے پاؤں ہٹاؤں گا اور اس کے بریک پہ پاؤں رکھوں گا، یعنی شکر کو ایکسیپٹ کروں گا، تاکہ وہ جو مشکل وقت ہے، وہ جو مشکل راستہ ہے، وہاں سے میری گاڑی ذرا آرام سے گزر جائے. اور جب وہ راستہ گزر جائے گا میں پھر فیوچر پہ فوکس کروں گا، یعنی ریس دوں گا. دیٹس ہاؤ یو مینیج دا یعنی شکر. اینڈ وہ بار بار قرآن پاک آپ سے کہتا ہے کہ آپ شکر سے کام لو، شکر سے کام لو. وہ شکر کیا ہے کہ قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ ترقی نہ کرو، وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل میں پھنس گئے ہو تو اس وقت شکر کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی اس گاڑی کا، اس بریک کا، اس روڈ کا، ایوری تھنگ کا. اور اس شکر کے تھرو اس مشکل وقت کو گزار لو. جب وہ گزر جائے تو پھر ریس دو اور پھر موٹر وے، پھر زندگی گزارو. اتنی سی بات.